بھئی دنگے فساد میں کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک انسان نے آگ بھڑکا دی، پوری قوم کے خلاف دنگا بھڑک گیا، یہی تو ہوتا ہے؟ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن دشمنی کا مطلب نا انصافی نہیں ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے، اگر آپ لوگوں کے مکھیا ہیں، پردھان ہیں گاؤں کے، آپ ذمہ دار ہیں علاقے کے، لوگ آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آتے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنے میں بھی نا انصافی نہیں کرنا ہے۔ آپ کا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے غلط کیا ہے تو جو غلط کی سزا ہے وہ اس کو بھی ملنی چاہیے۔ آپ پکش پات نہ کریں، آپ کسی کی طرفداری نہ کریں، آپ کسی کا پچ نہ لیں، آپ جو انصاف کی بات ہے وہی بات کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، او لوگو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو امانت والوں کو لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ کسی نے چائے پلا دی تو اس کے حق میں بول دیا، کسی نے ٹیبل کے نیچے پیسہ دے دیا تو اس کا پچ لے لیا، نہیں، انصاف کی بات کرو۔ اسلام کی نظر میں انصاف کی ویلو اتنی زیادہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے اور دھوپ سے بے حال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان اسپیشل بندوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، جو انصاف کرنے والا امام ہوگا۔ امام کا مطلب یہاں مسجد کا امام نہیں ہے، مصلی نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے، امام کا مطلب جو لوگوں کا حاکم ہو، جو لوگوں کا ذمہ دار ہو، وہ انصاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین اللہ، انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے۔ آپ نے لکڑی کا منبر دیکھا ہوگا، آپ نے پتھر کا منبر دیکھا ہوگا، لیکن انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے منبروں پر جگہ دے گا۔ اور جب بات انصاف کی آئی ہے تو سن لو کان کھول کر کے، انصاف زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوگا۔ آپ باپ ہیں، 5 بیٹے آپ کے ہیں، ایک بیٹا آپ کو زیادہ محبوب ہے اور وہ اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے، دیندار بھی ہے، آپ کی باتیں بھی مانتا ہے۔ ایک بیٹا تھوڑا نافرمان ہے، آپ کی باتیں کم سنتا ہے، دینداری اس کے اندر تھوڑی کم ہے۔ لیکن اگر آپ نے جائیداد کا بٹوارا کیا، آپ نے جائیداد کو تقسیم کیا اور ایک لڑکے کو آپ نے زیادہ دے دیا، ایک لڑکے کو کم دے دیا، تو یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے صرف بیٹوں کو جائیداد دے دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یہ بھی ناانصافی ہے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحابی کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں اور میں اس زمین کے ہبہ کے اوپر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے بشیر کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں۔ اے بشیر کیا تم نے ساری اولادوں کو یہ زمین دی ہے؟ نہیں اے اللہ کے نبی میں نے سب کو نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا فلا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف کی اتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، عورت کا تعلق بہت بڑے خاندان سے بنو مخزوم سے ہے۔ یہ بنو مخزوم کون سا خاندان ہے؟ یہ ابو جہل کا خاندان ہے، یہ خالد بن ولید کا خاندان ہے، یہ بہت بڑا خاندان ہے مکے کا۔ عورت نے چوری کر لی، پکڑی گئی۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے۔ نبی اکرم کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے۔ خاندان والے پریشان، ہمارے خاندان کی تو ناک کٹ جائے گی، لیکن ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس کے سامنے جا کر کے ہم کیسے اپنی بات کو رکھیں۔
لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا جو اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے. اے اسامہ، آپ سے تو اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے. اے اسامہ، آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجیے. بخاری کے الفاظ ہیں، اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اس عورت کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے. اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ، تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ تم اللہ کے قانون کو توڑنے کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو. اے اسامہ، تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور غریب آدمی، چھوٹا آدمی، مزدور آدمی وہی گناہ کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے. اے اسامہ، کان کھول کر کے سن لو، یہ عورت تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے. اس عورت کا نام بھی فاطمہ ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اللہ کی قسم، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور میری عدالت میں اس کا کیس آیا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیتا. یہ ہے اسلام کا قانون. گورنر کا بیٹا بھی اگر کسی غریب آدمی پر ظلم کرے تو اسلامی عدالتوں میں فیصلہ کیا گیا اور گورنر کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے. واقعات موجود ہیں میرے پیارے ساتھ. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. اچھا، عدل کا الٹا ہے ظلم. عدل کرنا جتنا ضروری ہے، ظلم کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا، اور اس کے منہ سے اگر آہ نکل گئی، اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی، تو اللہ نے مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. مظلوم کے منہ سے اگر بد دعا نکل گئی تو وہ بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائی. ہو سکتا ہے آپ ظلم کر کے دنیا میں پھل جاؤ، پھول جاؤ، مگر اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. ارے ہم تو انسان ہیں. جانوروں نے بھی اگر جانوروں کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی قصاص لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. او لوگو، تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا حق ضرور دو گے، تمہیں دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی پر اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. دنیا میں ہم نے کسی کا پیسہ مار لیا تو دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ چلے گا. کسی کی زمین ہتھیا لی، زمین کے بدلے زمین چلے گی. دنیا میں کسی کو گالی دے دی، معافی مانگ لے. آخرت میں تو کرنسی نیکی اور گناہ ہوں گے میرے بھائی. وہاں کرنسی کا ایکسچینج نیکی اور گناہ سے ہوگا. ہم نے اگر کسی پر اتیاچار کیا اور ظلم کیا، ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے. تو ظلم سے بچو، اتیاچار سے بچو، انصاف کرو. اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، یہ الگ بات ہے. ہندوستان کے ماحول میں 2 بیویوں کا نام لینا بھی آج جرم ہے. عورتیں تو کہتی ہیں صاحب میرا شوہر غلط کام کر لے چلے گا، لیکن میری سوتن نہ لائے، یہ نہیں چلے گا. شوہر مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے، 2 شادیاں کر سکتا ہے، مگر لوگ کرنے نہیں دیتے. کتنی بیوہ عورتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا تو اس بیوہ کے آنسو پوچھ دیے گئے. لوگ کہتے ہیں عورتیں تو اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار لیتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، ڈھکوسلا ہے یہ. جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے.
30 سال کی 35 سال کی 40 سال کی عورت بیوہ ہوئی، سماج میں کوئی نکاح کرنے والا نہیں۔ آپ نے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا ہے، اس کو ناجائز کر دیا ہے، اور اس بیوہ عورت کے گھر میں آپ نے راشن پہنچا دیا، اس کو چند پیسے دے دیے، اور آپ کہتے صاحب ہم نے بیوہ کی مدد کر دی۔ نبی اکرم نے 11 شادیاں کی تھی، کبھی آپ نے غور کیا؟ 11 شادیوں میں صرف ایک بیوی آپ کی کنواری تھی، باقی 10 بیویاں آپ کی یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ اللہ کے نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے، ان کو پیسہ دے دیتے، ان کو راشن پانی دے دیتے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی نے امت کو تعلیم دی، سماج کی یہ بیوہ عورتیں تمہارے راشن کے اور تمہارے روٹی کے ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہیں، ان کو بھی عزت کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان لہو امراتان، جس کی 2 بیویاں ہوں، فمال الی احدہما، اگر 2 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ کو انصاف کرنا ہے۔ اگر ایک بیوی کے ساتھ، میں نے حیدرآباد میں دیکھا، بہت سارے کیس آئے میرے سامنے، شوہر سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک بیوی کو وہاں لے کے رہتا ہے، ایک بیوی یہاں رہتی ہے، پہلی بیوی یہاں ہے جس کے 4 بچے ہیں، اور دوسری بیوی کم عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سعودی لے کے چلا گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ دوسری شادی کریں آپ تو دونوں کا برابر۔ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھیے، اللہ کے نبی اپنی بیماری کے ایام میں، اپنے آخری دنوں میں، آپ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے دن گزارے، مگر بیویوں کی آپ نے باری مقرر کر کے رکھی تھی، تو جب تک آپ نے بیویوں سے اجازت نہیں لے لی تب تک آپ نے اماں عائشہ کے گھر میں اپنے دن نہیں گزارے۔ آپ نے باقاعدہ اجازت مانگی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، اور بیویوں نے اجازت دی، تب اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے ایک کے ساتھ اگر ناانصافی کر دی تو جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا جو بدن ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کا اس کا بدن جھکا ہوا ہوگا، دور سے پہچان میں آ جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، والاحسان، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا 4 مطلب ہوتا ہے۔ احسان کا پہلا مطلب، آپ جب بھی کوئی نیکی کریں، کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، آپ کی نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ آپ نے برہیٹ کے مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے اور علم دین کی راہ میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، تب تو آپ کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ سماج اور گاؤں میں میری تعریف اور میرے چندے کا نام لیا جائے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ احسان کا یہ پہلا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو نیکی کر کے فیس بک پر ڈالا جاتا ہے، کتنی غریب عورتیں ہیں ان کے گھر میں راشن دیا جا رہا ہے، 200-500 روپے کا راشن دے کر کے اس غریب کی عزت کو تم نیلام کر رہے ہو۔ بھائی ایک ضرورت ہوتی ہے، چلو بھی باہر سے کوئی فنڈ آیا تو اس کو فوٹو کھینچ کر کے جس نے ڈونیٹ کیا ہے ڈونر کو فوٹو دے دیا گیا، تو وہ تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ چاپا کل لگایا گیا، ہینڈ پمپ لگایا گیا، مسجد بنوائی گئی، مدرسہ بنوایا گیا، اس کا فوٹو لیا گیا۔ حالانکہ اس میں بھی بڑا گھپلا ہو رہا ہے، سنا کہ ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہو رہا ہے، ایک بار گرین، ایک بار ریڈ، ایک بار بلو، ایک ہینڈ پمپ کا 10 بار پیسہ منگایا جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ لیکن آپ کسی غریب کی مدد کر کے اس کا فوٹو لے کر کے فیس بک پر ڈال رہے ہیں۔
یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، اس غریب کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ بھلائی کریں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے نفس کے اوپر بھلائی کریں، اپنی ذات کے اوپر بھلائی کریں، آپ گناہوں سے بچیں۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے، ہماری ماں حوا نے، جب ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی جان پر آپ احسان کیجیے۔ او گٹکھا کھانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او شراب پینے والے میرے بھائیوں، او تمباکو کا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں، اپنی جان پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، سوسائیڈ نہ کرو۔ اسلام میں سوسائیڈ کیوں حرام ہے؟ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سوسائیڈ کریں۔ جب ہماری موت لکھی ہوگی، اللہ موت دے گا، ہم سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کریں، یہ رائٹ ہمیں اور آپ کو نہیں۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ آپ احسان کیجیے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو پڑھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی اگر اپنا رشتہ دار ہے تب بھی احسان کرو، اور پڑوسی اگر غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ابھی آج میں بنارس سے پٹنہ تک کھڑا ہو کر کے آیا، ہولی کا موقع تھا، ٹرین میں رش تھا، اور ٹوپی لگائے ہوں، کرتا پہنے ہوئے، ایسے ہی آج کل ٹوپی والوں کو، کرتا والوں کو تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سیٹ پر جگہ ہے، ایک سیٹ پر 5 لوگ بیٹھے ہیں، مگر مولوی صاحب ہیں، ان کو نہیں بیٹھنے دیا جائے۔ ہمارا اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے، الحمدللہ، میں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری سیٹ پر اگر میں سویا نہیں ہوں، بیٹھا ہوں، کوئی آ کر کے بیٹھنا چاہے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ ہمیں یہ گنجائش رکھنی چاہیے۔ فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ دوسروں کے لیے بھلائی کیجیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے نوکروں، اپنے لونڈیوں، اپنے غلاموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسلام سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور احسان کا تیسرا مطلب، جو کام کرو پرفیکٹ کرو۔ اسلام پرفیکشن کا حکم دیتا ہے۔ نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ جو کوے کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جائے، اللہ کے نبی اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، ما صلیت، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے، وضو کرنے میں آپ نے ہاتھ دھولا، چہرہ دھولا، سر کا مسا کیا، کان کا مسا کیا، پیر بھی دھویا، لیکن پیر میں آپ کی ایڑی کے پاس تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، اگر وضو کے دوران ایڑی سوکھی رہ جائے اور ایڑی تک آپ نے پانی کو نہیں پہنچایا تو یہ ایڑیاں جہنم کے اندر ڈالی جائیں گی۔ پرفیکشن ہونا چاہیے، جو بھی کام کرو پرفیکٹ طریقے سے کرو۔
یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ اپنی چھری کو تیز کر لو، جانور کو آرام پہنچاؤ، چھری ایسی نہ ہو کہ تڑپا تڑپا کے جانور کو قتل کرو۔ چھری آپ کی تیز ہو اور جانور کے سامنے آپ چھری نہ تیز کریں، پہلے سے تیز کر کے رکھیں، یہ احسان ہے، اسلام اس کی تعلیم ہے۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لیا، 100 روپیہ آپ نے لیا اور لوٹانے کا ٹائم آیا تو آپ نے 100 کی جگہ 110 دے دیا۔ سامنے والے نے آپ سے نہیں کہا تھا، اگر اس نے طے کر کے آپ کو دیا تھا تب تو وہ انٹرسٹ ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا۔ اس نے آپ سے کوئی شرط نہیں رکھی تھی لیکن آپ نے اپنی طرف سے بڑھا کر کے دے دیا، یہ بھی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ کیا دینا ہے؟ اللہ نے اس کو مینشن نہیں کیا، دینے کا حکم دیتا ہے۔ جو دے سکتے ہو تم دے دو، پیسہ دے سکتے ہو پیسہ دے دو، عزت دے سکتے ہو عزت دے دو، کچھ نہیں دے سکتے تو اپنے رشتہ داروں کے سکھ اور دکھ میں شامل تو ہو سکتے ہو۔ اسلام کے اندر رشتہ داری کا بہت بڑا حق ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے، اللہ معاف کرے، کتنے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کے خاندان کے کون کون لوگ ہیں، کہاں کہاں بسے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی برہیٹ میں رہتا ہے، اس کے کچھ رشتہ دار للمٹیا میں ہیں، کچھ رشتہ دار قدمہ میں ہیں، کچھ کہیں ہیں کچھ کہیں ہیں، اس کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں۔ خاص طور سے جو بڑے بڑے شہر ہیں، ممبئی وغیرہ میں، جہاں فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں 20-20 منزل ہے اور ہر منزل پر 4-4 فلیٹ ہیں، لیکن ایک فلیٹ والے کو اپنے بازو والے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا میرے بھائی۔ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ دار کو تم اس کا حق دو۔ اگر آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کر رہے ہو، اس کے کام آ رہے، کوئی احسان نہیں کر رہے آپ کے مال میں اس کا حق تھا، آپ نے اس کا حق اس کو دیا ہے، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ آج حالات کیا ہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، باپ بیٹے میں مقدمہ چل رہا ہے، وہ لوگوں یہ چیزیں ختم کر دو، کچھ لے کے نہیں جانا ہے۔ ایک حادثہ آئے گا اور آپ کو دنیا سے دور کر دے گا، ایک بیماری آئے گی اور آپ کو اللہ کے پاس لے کے چلی جائے گی۔ 4 دن کی زندگی ہے، اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کا جو بھلا کر سکتے ہو بھلا کر کے دنیا سے جاؤ۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت سنتے ہوں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، او لوگو تم اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر تو 30 سال تھی، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ 35 سال ہو جائے، اس کی روزی تو 1 لاکھ تھی، اگر وہ چاہتا ہے کہ 1 کروڑ ہو جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو، اگر روزی بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی عبد الغفار صاحب کی عمر اللہ تعالیٰ کیا تقدیر میں لکھی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ 40 سال 50 سال زندہ رہیں گے۔ اب اگر میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو میری عمر کیسے بڑھ جائے؟ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، تقدیر تو فائنل ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کی عمر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔
نہیں کرے گا تو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ہماری تقدیر میں مینشن کر دیا گیا ہے. اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی کو بڑھا دیا جائے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے پوچھا کرو کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے سکھ دکھ میں شامل ہوا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. اپنے رشتہ داروں کو پہچانو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑا کرو. اس لیے کہ اس سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے. تو رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا اللہ. 3 چیزیں ہو گئی پازیٹیو. اب آ جائیے 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے، روکتا ہے فحشا سے. فحشا کس کو کہتے ہیں؟ فحشا کہتے ہیں ایسی برائی کو جس کے اندر بے حیائی پائی جائے. فحش کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ظاہری طور پر ہی لگ رہی ہو کہ یہ غلط ہے. منکر کا مطلب بری چیز، اور فحشا کا مطلب جس کا تعلق اخلاقی برائی سے ہو، جس کے اندر ولگیرٹی پائی جاتی ہو. اللہ تعالیٰ منکر سے بھی تمہیں روکتا ہے اور فحشا سے بھی تمہیں روکتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے سماج کا کیا حال ہے. روزانہ میرے پاس واٹس ایپ پر خبریں آتی ہیں. کبھی لکھنؤ سے خبر آ رہی ہے، کبھی کلکتہ سے آ رہی ہے، کبھی دلی سے آ رہی ہے، کبھی ممبئی سے آ رہی ہے. کتنی مسلمان لڑکیاں جو کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، نام ہے ثانیہ، نام ہے شبانہ، نام ہے ریحانہ، اور کسی سریش اور رمیش اور سنجے کے ساتھ ان کا چکر چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ پھر بھاگ کر کے وہ شادی کرتی ہیں، اور پھر ان کے دھرم کے اندر جا کر کے وہ ان کے مذہب کو قبول کر لیتی ہیں. یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے، اور ہم سوئے پڑے ہیں میرے پیارے ساتھی. اپنی بچیوں کا خیال رکھو میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو، مگر ان کو یہ شعور بھی دو کہ کوئی پیار اور محبت کے نام پر ان کو اپنے جال میں نہ پھنسا سکے. اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے جن لڑکیوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا، ماں کا پیار نہیں ملتا، باپ کا پیار نہیں ملتا، ان لڑکیوں کے اس طریقے کے جال میں پھنسنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹیوں کو پیار دیا جائے، بیٹیوں کو محبت سے پالا جائے، اور بیٹیوں کے جائز شوق اور ارمان کو پورا کیا جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جوان ہو گئیں، تو ان دونوں لڑکیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا. اور اس طریقے سے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو دکھایا. جب مجھے تیسری بیٹی پیدا ہوئی اور جب میں نے سوشل میڈیا پر یہ خبر ڈالی کہ مجھے تیسری بچی پیدا ہوئی، تو بعض لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ کا تو ریزرویشن ہو گیا، جنت تو پکی ہو گئی آپ کو. میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، شرطیں ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی گئی، مگر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ بیٹی بہت بڑا امتحان ہے. آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے کر کے آزمایا اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر گیا، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی. اور آج بیٹیوں کی پرورش امتحان بن چکی ہے. آج اگر کوئی چاہے کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائے، ہمارے پاس کوئی ایسا میڈیکل کالج نہیں ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہوں. اور آج جب میڈیکل کی تعلیم ہوگی اور لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ شرعی اصولوں اور اسلامی قانون کی دھجیاں وہاں اڑیں گی. اور آج آپ دیکھیے ہاسٹلوں کا کیا ماحول ہے. آج چاہ کر کے بھی بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتے میرے پیارے ساتھی. اور مجھے کہنے دیجئے بہت بڑی نعمت ہے آپ کے علاقے میں برہیٹ کا یہ مدرسہ.
بہت بڑی نعمت ہے وہ تمام ادارے اس علاقے کے جہاں لڑکیاں عالمہ بن رہی ہیں، مگر مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ عالمہ بنانے کے بعد بھی ان لڑکیوں کا کہ علم کا ہم کیا یوز کر رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ لڑکیوں کو عالمہ بنا دیا، مقصد صرف یہ ہے اچھا رشتہ مل جائے، رشتہ لینے مانگنے والے آئے تو ہم کہہ سکیں ہماری لڑکی نے برہٹ سے عالمہ کیا، اور کوئی اس علم کا یوز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج عورتوں میں اتنی بے حیائی پھیلی ہے، عورتوں کے اندر اس قدر برائیاں پائی جا رہی ہیں، اتنی بے پردگی پائی جاتی ہے۔ یہ عالمہ لڑکیاں اگر یہ دعوتی کام کرنا چاہیں تو آپ کے گاؤں گاؤں میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے اور گھروں اور خاندانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں اگر عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو انتظام کروائیے، کوشش کیجئے کہ جمعہ کے خطبے میں عورتوں کو ضرور لایا جائے۔ جلسہ تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن برائی تو روزانہ موبائل پر دیکھی جا رہی ہے، برائی تو روزانہ موبائل پر دیکھی جا رہی ہے۔ جب برائی روزانہ دیکھی جا رہی ہے تو سال میں ایک بار کا جلسہ برائی کو روک نہیں سکتا۔ برائی سے روکنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم بار بار اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام رکھیے اور عورتوں کو بھیجیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا، بوڑھی عورتیں جمعہ پڑھنے جا رہی ہیں، جوان عورتیں نہیں جا رہی ہیں۔ کیا صاحب؟ ارے وہ میری بہو کو کھانا بنانا دو، کیسے جائے گی؟ جوان لڑکیاں نہیں جا رہی، بوڑھی عورتیں جا رہی ہیں۔ جوان لڑکیوں کو بھی بھیجیے آپ۔ جمعہ کے دن کھانا تھوڑا لیٹ بن جائے چلے گا، تھوڑا پہلے بن جائے چلے گا، مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کو بھیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہ اب پانی سر سے اونچا جا رہا ہے۔ آج جو ماحول بن رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی عمر کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی 8 سال کی بچیوں کو میں نے دیکھا کہ انسٹاگرام پر 4 آئی ڈی بنا کے رکھی ہے انہوں نے، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر آج سماج میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نوجوان فخر کرتے ہیں کہ میرے اتنے لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت کو قرار دیا تھا۔ ما ترکت فتنۃ ضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ عورت عالمہ بن جائے اور مرد عالم بن جائے تب بھی فتنہ ہے مرد عورت کے لیے۔ عورت اپنے زمانے کی سب سے نیک عورت ہے اور مرد اپنے دور کا سب سے بڑا متقی مرد ہے، لیکن اگر مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تیسرا وہاں شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو فحشاء سے بچاؤ اپنے آپ، بے حیائی سے بچاؤ۔ زلزلے آج آ رہے ہیں اور زلزلے آ کر کے یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ سماج کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری آئی اور اس نے بھی ہم کو یہ سبق دیا کہ بے حیائی کو اگر ہم نے نہیں روکا تو اس طریقے کے اور بھی وائرس آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی اس قوم کے اوپر عجیب و غریب بیماریاں آئیں گی۔ اور اب تو حالات یہ ہو گئے کہ عدالتوں سے قانون پاس ہو گیا کہ مرد اگر مرد سے شادی کر لیتا ہے اور عورت عورت سے اگر شادی کر لیتی ہے تو اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے بھی شادی کے کارڈ آنے لگے کہ محمد جنید کی شادی محمد جاوید کے ساتھ ہو رہی ہے اور ریحانہ کی شادی شبانہ کے ساتھ ہو رہی ہے تو بہت حیرت مت کیجئے گا، ہمارے ہندوستان کے قانون میں پرمیشن دے دی گئی ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں میرے بھائی، حالات یہ ہو چکے ہیں کہ وہ گناہ جس گناہ کی وجہ سے قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا اور پوری بستی پل بھر میں ختم ہو گئی، آج گاؤں گاؤں میں وہ گناہ بھی عام ہو رہا ہے اور مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے اور عورت عورت کے ساتھ اپنی لذت پوری کر رہی ہے۔ یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی، اس کو بھی روکنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ تم کو فحش کاموں سے منع کرتا ہے، وَالْمُنْكَرَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو منکر سے، بری چیزوں سے تم کو روکتا ہے۔ جتنی چیزیں شریعت کے اندر روکی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس ایک لفظ کے اندر آ گئی، منکر کے اندر۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے،
برائی سے بچنا بھی ضروری ہے اور برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑنے چاہیے اور آپ کو غصہ آنا چاہیے اور آپ کو اسے روکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں، بیٹی سج دھج کر کے گھر سے نکل رہی ہے اور باپ بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ میری بیٹی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ اسکولوں کے اندر سالانہ پروگرام ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، 15 سال کی 20 سال کی جوان لڑکیاں ساڑی پہن کر کے ناچ رہی ہیں اور باپ اور ماں ویڈیو بنا رہے اور بڑی خوشی سے اسٹیٹس لگا رہے میری بیٹی کتنا شاندار ڈانس کر رہی ہے۔ ہم ببول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں کاٹ سکتے میرے بھائی۔ ہم اس نسل کی تربیت جیسی کریں گے ویسی ہی لڑکیاں پیدا ہوں گی، ویسی ہی اولادیں ہماری بڑی ہوں۔ آج آپ دیکھیے حالات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں تم اپنی اولاد کی ذمہ داری کو محسوس کرو، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد والو، یہ اولاد تمہاری گردن پر کل قیامت کے دن ذمہ داری بنے گی اور اللہ پوچھے گا کہ تم تہجد پڑھتے تھے اور تمہاری بیٹی رات میں 2 بجے غیر محرم سے بات کرتی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ پوچھے گا میری ماں باپ سے کہ تم تو پردے اور نقاب میں نکلتی تھی اور تمہاری جوان بیٹی 16 سال کی 20 سال کی سج دھج کر کے سنور کر کے بغیر پردے کے نکلتی تھی اور چہرے پر ایک چھوٹا سا ماسک لگا لیتی تھی اور تم نے اس کو اجازت دی تھی، تم نے کیوں ایسا کیا؟ دیوس ہو گئے ہم، بے غیرت ہو گئے ہم۔ جب تک ہم غیرت کو اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے سماج سے بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ کون سے 3 لوگ؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ ماں باپ کو کبھی دکھ مت دینا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اس میں سے ایک گناہ ہے حقوق الوالدین، ماں باپ سے رشتہ توڑنا۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کے بعد سپریٹ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ باپ ماں دیور جیٹھ سب ایک ساتھ رہیں، اور الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ سے اور ماں سے کوئی مطلب نہ رہے۔ یہ غلط ہے، دونوں سسٹم غلط ہے۔ نہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم پوری طریقے سے صحیح ہے، نہ یہ سپریٹ فیملی سسٹم پوری طریقے سے صحیح ہے۔ اگر آپ شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے الگ بھی رہتے ہیں تو الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی مطلب نہ رکھیں میرے بھائی۔ ماں باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت لانا، ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دینا۔ ماں باپ آپ کے بچپن میں انہوں نے آپ کی وہ تکلیفیں برداشت کی جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب ماں باپ نے آپ کی نادانیوں کو اور آپ کے رات رات بھر رونے کو برداشت کیا ہے، آج 60 سال کا بوڑھا باپ اگر کسی بات پر ڈانٹ دے تو آپ برا مت مانیے، اس نے کئی بار آپ کی باتوں کو برداشت کیا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی ظلم مت کیجیے میرے بھائی۔ دوسری چیز والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کے جیسا ٹائٹ کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی عورت، اور تیسرا آدمی جس کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بغیرت مرد جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا، جو بیوی کے ساتھ فوٹو کھینچتا ہو اور فیس بک پر ڈالتا ہو، جو اپنی بیٹی جوان بیٹی کا فوٹو فیس بک پر ڈالتا ہو، اسٹیٹس پر لگاتا ہو، اس بغیرت بھائی، اس بغیرت شوہر اور اس بغیرت باپ کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں۔ تو بغیرتی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، فحشاء سے منع کرتا ہے، منکر سے منع کرتا ہے، والبغی، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ ظلم سے اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، ظلم مت کرو، کسی کا حق مت مارو۔ کسی کی زمین آپ نے ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، اگر ایک بالشت آپ نے کسی کی زمین اگر قبضہ کر لی، طفق یوم القیامت من 7 ارضین،
قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ کتنے مقدمے آج عدالتوں میں مسلمانوں کے مقدمے زیادہ چل رہے ہیں، لوگ ناجائز ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے آپ نے حرام کی پراپرٹی بنا بھی لی تو آپ نے بچوں کا فیوچر بنایا نہیں، بچوں کا فیوچر خراب کیا ہے۔ حلال کمائی اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے ایمان اور تقوی کو مضبوط کرو، انشاءاللہ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی، آپ کی راتوں کی تہجد آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ ہم نے سماج میں دیکھا ہے، ہمارے بنارس کے ایک صاحب کشمیر جاتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، کشمیر جاتے ہیں، ساڑی کا کاروبار کر رہے تھے، لاکھوں کا مال ساتھ میں لے کر کے گئے تھے، ایک دھوکے باز آدمی ان کو ملا اور ان کی ساڑی کافی ان کا مال لے کر کے چمپت ہو گیا۔ حاجی صاحب کشمیر کے تھانے پر گئے، رپٹ درج کروائی، FIR کروائی، تھانے دار کو پورا حلیہ بتایا۔ تھانے دار نے کہا حاجی صاحب ہو سکتا ہے وہ کہیں نکل گیا ہو، دور چلا گیا ہو، ہم تلاش تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ آپ کا مال مل جائے گا۔ حاجی صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، انسپکٹر صاحب میرا مال برباد نہیں ہو سکتا، میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال چکا ہوں، میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال چکا ہوں، میرا مال جائز اور حلال کمائی کا تھا، مجھے یقین ہے میرا مال برباد نہیں ہوگا۔ اور 24 گھنٹے کے اندر چور اور چوری کیا گیا مال برآمد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حرام کبھی کبھی زیادہ لگتا ہے اور حلال کم لگتا ہے، مگر اس حلال کے اندر پائیداری ہے اور حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر اگر آپ حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، ایک بہت مشہور کمپنی ہے البیک نام سے، آپ مدینہ کے اندر دیکھیں گے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے بہت قریب میں البیک کا ریسٹورنٹ ہے، اور وہاں ایک چکن بنتا ہے، اس کو پورا مسالہ لگا کر کے فرائی کرتے ہیں، اس کو عربی میں بروست بولتے ہیں، بروست۔ میرے خیال سے 12 یا 15 ریال کا ایک بروست ملتا ہے۔ میں 2017 میں گیا تھا تو میں نے کھایا تھا، ایک بروست کوئی کھا لے تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ مجھے وہاں کے بھائیوں نے، سعودی عرب کے بھائیوں نے بتایا کہ البیک کمپنی کی جب شروعات ہوئی، اس کے مالک نے، جس نے اس کمپنی کی شروعات کی تھی ریاض میں، سعودی عرب کے شہر ریاض میں، اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں جب اس کو سیل کروں گا تو ہر پیس میں 1 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اگر میرا بروست 5 ریال کا ہے تو 5 ریال میں سے میں 1 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اور اس کی مال میں اللہ نے اس کی تجارت میں بہت برکت دی۔ اس کے بعد جب وہ انسان مر گیا، اس کے مرنے کے بعد جس یتیم خانے میں اور جس مدرسے میں اور جن غریبوں کو وہ پیسہ دیا کرتا تھا، وہ لوگ جب اس انسان کے لڑکوں کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا باپ اپنی زندگی میں اپنی کمائی میں سے ہر اپنے پیس میں سے 1 ریال وہ ہم کو دیا کرتا تھا، تو کیا آپ لوگ اپنے باپ کی اس وصیت کو قائم رکھیں گے، اپنے باپ کے اس عمل کو قائم رکھیں گے؟ تو البیک کمپنی کے مالک کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے کہا کہ اگر ہمارا باپ ہر پیس میں 1 ریال دیتا تھا تو ہم انشاءاللہ 2 ریال دیں گے، ہم 2 ریال دیں گے، ہم اپنے باپ کا یہ سلسلہ بند نہیں کریں گے۔ اور وہاں سعودی عرب کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس نے کاروبار شروع کیا در ریاض سے، اور آج پورے سعودی عرب کا کوئی ایسا شہر ایسا نہیں ہے، بل اب تو پوری دنیا میں البیک کے ریسٹورنٹ پھیل چکے ہیں، اور بڑا مشہور ان کے چکن وغیرہ کے آئٹم بڑے پسندیدہ مانے جاتے ہیں، بڑے اچھے مانے جاتے ہیں۔ تو حلال میں برکت ہوتی ہے میرے بھائی۔ انسان اپنے بچوں کے لیے حرام کمانے لگتا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کمانے لگتا ہے۔ کبھی بھی آپ حرام کا رخ مت کیجیے اور کبھی کسی دوسرے کا حق مت ماریے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی سزا دے دیتا ہے، اور اس میں سے ایک گناہ یہ ہے البغی، کسی پر ظلم کرنا اور کسی پر زیادتی کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 6 باتیں ہیں۔ 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اور اللہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اور 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، فحش کاموں سے، ولگر کاموں سے، اور تمام برے کاموں سے، اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے۔ ان 3 کاموں سے بچ جاؤ اور ان 3 کاموں کو اپنا لو، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان 6 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی
ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.